اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ، حدیث کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کے فرمان، ارشادات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجرب اور مسنون وظیفے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود پاک کے پڑھنے کے فضائل۔ اس کے ساتھ ہی میری روزانہ جو ہی گزارش ہوتی ہے، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن سبسکرائب، لائک اور شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ میری ویڈیو چلتی رہے اور سبسکرائب ملتے رہیں۔ اللہ مجھے جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ اس دنیا میں بھی ہمیں جو نیکی سمیٹ رہے ہیں اس کی بھلائی دے، اور آخرت میں بھی بھلائی دے آپ سب کو اور مجھے بھی۔ امت مسلمان کے لیے، پیارے نبی کی پیاری امت کے لیے جو روزانہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اے میرے اللہ محمد مصطفیٰ کے طفیل، اے رب العالمین، اے رحمت للعالمین کی اللہ، تمام مسلمانوں کی مشکلات کو حل فرما دیجئے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کر دیجئے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نورینہ عطا کیجئے، جن کے ہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی عطا کریں، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے ماں باپ کی لمبی زندگی ہو، اور جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو پریشان حال مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے دیکھ کر دل دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اے رب العالمین، جہاں جہاں مسلمان ہیں، جس دنیا میں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ ہم غریب کی یہی دعا آپ منظور کر لیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ہی آپ سب کو رزق کی دعا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت دے اور ہمارے رزق حلال میں بھی برکت دے، اور میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیا کریں، جو مجھے زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف۔ سورۃ مزمل ہے، سورۃ مزمل مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے محمد جو کپڑے میں لپیٹ رہے ہو، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی رات، نصفہ او انقص، قیام آدھی رات کا کیا کرو یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ ورتل قرآن ترتیلا، یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عن قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل فرما دیں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واطوأ واقوم قیلا، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس یہی کہ سخت پامال کرتا، اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت تو تمہیں بہت سے شغل ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرح سے بے تعلق ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا کارساز سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو قرآن پاک پڑھا ہے ہمارا منظور فرمائیے، اور جو ہم سے غلطی ہو جائے غلطی بھی آپ معاف فرما دیجیے۔ آج آپ کو میں نماز کے بعد، آپ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ التین،
التین 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے۔ مغرب کی نماز کے بعد بہت ہی مجرب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی، وہذا البلد الآمین، اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو اسفل سافلین، بدل کر پست سے پست کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وما یکذبک بعد بالدین، تو اے آدم زاد پھر تو جزا کے دن کو کیا جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ آپ نے سورۃ التین 11 مرتبہ پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد، ہر مشکل کام کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، اولاد کے لیے، جس کام کے لیے بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ 7 دن تک کریں، 7 دن کے نہیں تو 14 دن تک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے مدد فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آج آپ کو بتاؤں گی 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص ہر روز 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں پر کبیرہ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، آج کل موسم خراب ہے، گلا کچھ خراب ہے۔ ایک روایت میں اگر کوئی شخص ہر روز 200 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ گناہ کبیرہ گنے چنے اور تھوڑے سے ہیں اور صغیرہ گناہ لاتعداد ہیں۔ کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں اور توبہ کرنا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، اور صغیرہ گناہ توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، استغفار سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے نیک کاموں کے ذریعے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ان نیک کاموں میں ایک کام سورۃ اخلاص کا پڑھنا بھی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے تو 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، موسم بہت خراب ہے، ٹھنڈ لگ چکی ہے، دعا کی اپیل ہے۔ 3 کام کرنے پر انعام۔ 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی ایک اور فضیلت ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں 3 کام کرے تو اس کو اختیار ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے اور جنت کی جس حور سے چاہے نکاح کر لے۔ یہ 2 اختیار اس کو ملیں گے جو اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، اس لیے کہ جتنے جنتی ہوں گے ہر ایک کے لیے مخصوص دروازہ مقرر ہوگا جس سے وہ جنت میں جائے گا۔ ہر شخص اپنی مرضی سے ہر دروازے سے جنت میں نہیں جا سکیں گے، البتہ بعض خاص اعمال ایسے ہیں جن کے اعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے ہر دروازے سے جنت میں جانے کی اجازت ہوگی، بلکہ بعض لوگوں کو جنت کا ہر دروازہ خود اندر آنے کی دعوت دے گا۔ حضرات آپ یہاں سے اندر تشریف لے جائیے۔ ان اعمال میں سے مندرجہ 3 اعمال اور ہیں، اس کے ساتھ ہی میں آگے آپ کو کل بتاؤں گی۔ آج میں نے آپ کو صغیرہ گناہ معاف کرنے کا وظیفہ بتایا
اور اس کے ساتھ ہی ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے جو وظیفہ بتایا، اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت کی، سورۃ مزمل کی۔ سورۃ مزمل بہت ہی پیاری سورت ہے، اس کا حرف بحرف بہت ہی پیارا ہے، آپ کو بھی اس کی تلاوت کرنی چاہیے، نہیں تو آپ جس طرح ہم کرتے ہیں تلاوت تو اس کو پڑھ لینا چاہیے اور سن لینا چاہیے، سننے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم اگر سوچیں سمجھیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کی روشنی ہے، یعنی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ دین آج کل دین سب ہمارے آنکھوں میں اس طرح ہے کہ اس طرح کے جس طرح کل ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے کل فلاں کام کرنا ہے، اگر زندگی رہی تو کل فلاں کام کرنا ہے، اسی طرح دین کا بھی سب پتہ ہوتا ہے، ہمیں کرنے کی صرف ضرورت ہے، ہم صرف اپنی محنت تھوڑی تھوڑی کر کے کریں۔ کرنے والا میرا رب رحمان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ذی الجلال والاکرام ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرو، جو میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں، اللہ 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 کرتے جاؤ، آخر آپ کے اندر سے خود ہی آواز نکلے گی اللہ اللہ۔ جب اب درود شریف پڑھو گے تو درود شریف اتنا پڑھو کہ پھر آنکھیں بند کر لو، جو گنبد خضرا پر نور آتا ہے وہی نور آپ کے دل پر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، تمام مسلمان امہ کو، جن جن کی یہ خواہش ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالی اپنے در پر بلائے۔ اس طرح میری اور میرے بیٹی کی اور میرے شوہر کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم جلدی سے جلدی عمرہ کے لیے جائیں۔ آج کل تو حج بہت مہنگے ہو چکے ہیں، آپ بھی میرے لیے دعا کیا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ میری بیٹی کو لمبی زندگی دے، اللہ آپ کے بچوں کو لمبی زندگی دے۔ اپنی بہن کو بہت ہی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اس لیے کہ دعاؤں کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے۔ میں آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں پلیز، اور چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں۔ ہم بھی تو لوگوں کے چینل دیکھتے ہیں اور فل واچ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، آپ اس بھی میری ساتھ کوشش میں مدد کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔